بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہ اگر یاجوج ماجوج اتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس دیوار کو کھود رہے ہیں، ایسے کہ سارا دن وہ اسے چاٹتے رہتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ سورج انہیں نظر آ جائے، تو پھر اتنا قریب پہنچ کر وہ اسے چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ ایسے میں تو انہیں چاٹنے یا کھودنے کی سپیڈ ڈبل کر دینی چاہیے کہ بس اب تو ہم قریب ہی ہیں۔ تو پھر اچانک وہ دیوار کو چھوڑ کر چلے کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ غار کے اندر موجود شدید قسم کی ہیومیڈیٹی اور نمکیات۔ بدترین قسم کی نمی انہیں تھکا دیتی ہے، حتیٰ کہ ان سے مزید کھدائی کر پانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ ہوا میں موجود نمی جانداروں پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جانداروں کے جسم پسینے کے ذریعے اپنے باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کی گرمی ہمارے پسینے کے ذریعے باہر نکلتی ہے، اور پسینہ خشک ہونے پر ہمارا جسم ہیٹ ریلیز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہوا میں شدید نمی ہو تو پسینہ خشک نہیں ہو پاتا، جسم کی گرمی اس کے اندر ہی ٹریپ رہتی ہے، جسم کے اندرونی اعضاء کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور نتیجہ بدترین تھکاوٹ۔ یہی بات یاجوج و ماجوج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ اتنے قریب پہنچ کر بھی مزید کھود نہیں پاتے اور بالآخر تھک ہار کر واپس چلے جاتے ہیں غار کی گہرائیوں میں، کہ جو کئی کئی کلومیٹرز تک زمین کے نیچے جا رہی ہے۔ لیکن میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یاجوج ماجوج بھی اسی گوشت پوست سے بنے جاندار ہیں کہ جس سے ہم بنے ہیں؟ تو فکر مت کریں، آگے چل کر میں یاجوج اور ماجوج کی اناٹومی پر بھی بات کروں گا۔ لیکن ایک سوال اور، کہ اگر یاجوج و ماجوج غار کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں تو بعض روایات کے مطابق ان کی آبادی کروڑوں یا اربوں میں ہونی چاہیے، تو پھر وہ غاروں یا پھر کسی کیو سسٹم میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ غور کریں کہ سورہ کہف کے مطابق یاجوج ماجوج جب دوڑتے چلے آئیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہو کر رہنا مائنڈ نہیں کرتے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ ہو کر رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ ہو کر رہ رہے ہوں؟ اگر آپ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ کر کے آباد کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کو اگر کریمپ کر کے رکھا جائے تو انہیں کتنا بڑا ایریا چاہیے ہوگا؟ بلوچستان سے صرف تھوڑے سے بڑے ایریا میں آپ پوری دنیا کے لوگوں کو کریمپ کر کے فٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہماری اتنی بڑی زمین کے اندر بنے سینکڑوں کلومیٹر لمبے غاروں کے سسٹمز میں یاجوج و ماجوج کی آبادی پوری نہ آ سکے؟ خیر، اس پر میں دوبارہ بھی واپس آؤں گا، لیکن سارا دن دیوار چاٹنے کے بعد ایگزاسٹ ہو کر وہ لوگ اپنی غار کی گہرائیوں میں واپس چلے جاتے ہیں، اور راتوں رات ایک مرتبہ پھر سے زنگ کی تہیں جم کر دیوار کو پھر سے موٹا کر دیتی ہیں۔ ایک ایسی دیوار کہ جو اپنے اوپر تانبے کی کوٹنگ کی وجہ سے سبز ہو کر ہماری دنیا کے کسی گھنے جنگل میں چھپی ہو سکتی ہے، اور جو آج تک کیموفلاج ہوئی ہے، اور جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا سوائے ایک صحابی کے۔ جی، ایک صحابی ہیں کہ جنہوں نے وہ دیوار دیکھی، اور یہ روایت تفسیر ابن جریر میں ہے۔ اس روایت پر صرف اور صرف ایک آبجیکشن ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی راوی نے اس صحابی کا نام نہیں بتایا جس سے انہوں نے یہ بات سنی تھی۔ بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ذوالقرنین کی دیوار دیکھی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کنفرم کیا کہ اچھا، وہ دیوار کیسی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ جیسے کوئی دھاری دار سی چادر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ اس صحابی نے ذوالقرنین کی دیوار کو واقعی دیکھا یا نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج نے نکلنا تو آخر اسی دنیا میں ہی ہے، لہٰذا ان کے نکلنے کی ایک اوپننگ یقیناً اسی دنیا میں کہیں موجود ہے، اب چاہے اسے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اور اس پورے واقعے کو بہت زیادہ گہرائی سے اسٹڈی کرنے کے بعد لاجیکل نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ذوالقرنین نے کسی غار کے منہ پر دیوار بنا کر اس کے دہانے کو بند کیا تھا۔
اس غار کو بند کیا تھا، اور صدیوں سے موجود یہ دیوار غار کے اندر یاجوج اور ماجوج کو قید کیے ہوئے ہے، جہاں سے آج تک وہ باہر نہیں نکل سکے۔ اور جب ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی تھی تو انہوں نے اسی وقت اس کی زنگ والی واحد کمزوری کو سینس کر لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے رب کا حکم آئے گا یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور اب میں آپ کو شاید سب سے زیادہ مزے کی ایک بات بتاتا ہوں، جسے سن کر بلکہ جسے دیکھ کر آپ شاید حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کی بوڈلین لائبریری میں 15ویں صدی کا ایک مینیوسکرپٹ رکھا ہوا ہے، جس کا شیلف مارک نمبر ہے بوڈلین لائبریری MS نمبر 133۔ یہ کتاب 3 زبانوں میں لکھی ہوئی ہے، لیٹن، ترکش اور عربک، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب البلحان، یعنی حیرانیوں کی کتاب۔ اس کتاب کے 176 صفحے ہیں، جن میں کل ملا کر 83 ایگزیبٹس بنی ہوئی ہیں۔ اس مینیوسکرپٹ کے صفحہ نمبر 81 پر بنی اس ایگزیبٹ کو دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کی ایک ڈسکرپشن ہے، لیکن غور سے دیکھیں کہ کتاب البلحان کس بات کو کنفرم کر رہی ہے۔ اس ایگزیبٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن کو دیکھیے تو اچانک آپ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج ڈیفینیٹلی زمین کے نیچے کہیں آباد ہیں، اور جن کے باہر نکلنے کی اوپننگ کو واضح طور پر بند کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کی یہ قسط بہت زیادہ انفارمیشن کے ساتھ لوڈڈ تھی، اور اسی لیے میں نے اسے ایک شارٹ ایپیسوڈ رکھا تاکہ آپ اسے آسانی سے ابزارب کر سکیں۔ بے شک اسے 2 مرتبہ دیکھیں، لیکن یہ تمام باتیں ایک ساتھ بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ دیوار ہی وہ اکلوتا بیریئر ہے کہ جو یاجوج و ماجوج اور ہمارے درمیان ایک واحد رکاوٹ ہے۔ اس دیوار کو اس کے پورے گرینڈیور کے ساتھ سمجھنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ اب جب کہ ہمیں اس دیوار کی سمجھ آ گئی ہے، تب ہم اسے کراس کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اسے کراس کر کے اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہوں ایک بالکل ہی نئی دنیا میں، یاجوج ماجوج کی دنیا میں۔ اللہ حافظ۔